جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسلمانوں کی حالت زار پر لکھا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ ایک اور سطح کی مزاحمت تھی۔ ان کی مزاحمت سلطانی کے خلاف تھی، ان کی مزاحمت پیروں کے خلاف تھی، ان کی مزاحمت مولویوں کے خلاف تھی۔ یہی پیر حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ پوری اردو فارسی شاعری جو میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے، اس میں کہیں اس سے بڑا پروٹیسٹ میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مغرب کو کسی پاکستانی نہیں، پوری عالم اسلام میں کوئی اور فلسفی، کوئی اور شاعر، کوئی اور عالم دین ایسے نہیں جانتا تھا جیسے مغرب کو اقبال جانتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے لکھا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، یعنی ٹیپو سلطان کے بارے میں انہوں نے یہ نظم لکھی اور ان کو کہا کہ میرے ترکش کا یہ آخری تیر تھا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ تھا وارث جذب حسین۔ یہ جو تھے ٹیپو سلطان، یہ وارث جذب حسین تھے، اور ان کے بارے میں لکھا کہ گرچہ ہر مرکز بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضیٰ چیزیں دیگر۔ ہر مومن کے لیے موت شکر کی طرح ہوتی ہے، مگر جو پورے مرتضیٰ علی کے بیٹے کی موت ہے یہ سب سے مختلف موت ہے، اور یہ ٹیپو سلطان کی موت جو ہے یہ اس سے مختلف موت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان شعوری طور پر دوسری اقوام سے بہت پیچھے رہ چکے تھے، ماڈرن تعلیم تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ یہی وہ وجہ تھی جس کو بنیاد بنا کر سر سید احمد خان اور سید امیر علی جیسے لوگوں نے ایک مسلم قوم پرستی کی بات شروع کی تھی، جس نے پاکستان بنانے والی تحریک کی شکل اختیار کی۔ دونوں قائدین ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے ماضی کے شاہی کردار کے بارے میں بتاتے تھے اور ساتھ ساتھ تلقین کرتے تھے کہ جدید تعلیم کو اپنایا جائے، ماضی کو بھلا کر مستقبل کی راہ تلاش کی جائے۔ مسلم نیشنلزم کی بنیاد پر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر کے مسلمان تقسیم تھے۔ بڑی تعداد میں قائدین رہنمائی کے لیے سلطنت عثمانیہ کی طرف دیکھ رہے تھے، خلافت کی بات کی جا رہی تھی۔ 1914 سے لے کر 1924 تک برصغیر کے مسلمانوں نے کھل کر خلافت موومنٹ کے دوران سلطنت عثمانیہ کی حمایت کی اور اپنی تمام تر توقعات خلافت موومنٹ سے وابستہ کر لیں۔ مگر 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ایک بار پھر مسلمان کمزور دکھائی دینے لگے، اور یہی وہ وقت تھا جب خلافت موومنٹ کو سپورٹ کرنے والے قائدین نے کھل کر مسلم نیشنلزم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت شروع کر دی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر تمام برصغیر کے مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ خلافت موومنٹ کے سپورٹ کرنے والے رہنماؤں، جن میں محمد علی جوہر اور شوکت علی شامل تھے، انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ موومنٹ کے اختتام کے بعد دونوں قائدین کا خیال تھا کہ مسلم نیشنلزم ہی وہ بنیاد بن سکتی ہے جس کی طاقت کی مدد سے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے برصغیر کی عملی سیاست میں قدم رکھا تو وہ انگریزوں کے خلاف متحدہ جدوجہد کے قائل تھے، اور ان کا یہ ترانہ زبان زدعام تھا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہندتوا کی چالوں اور حالات کو بھانپتے ہوئے اقبال جلد ہی اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے، اور ان پر واضح ہو گیا کہ ہندو مسلم اتحاد کسی صورت ممکن نہیں۔ کانگریس کے متحدہ قومیت کے مقابل مسلم قومیت کا تصور پیش کر کے الگ مملکت کی خواہش کا اظہار کرنے لگے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی الگ قوم کا تصور عام کیا اور کہا،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ ہم مذہب کے نام پر الگ قوم کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ دونوں اقوام کا تہذیب و تمدن الگ الگ ہے۔ اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو حلال خوراک ہے وہ ہندوؤں کے ہاں ناقابل تقسیم گاؤ ماتا ہے۔ اس پیغام کو نہ صرف اشعار میں کہا بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں گئے اور خطابات بھی کیے۔ 1930 میں الہ آباد میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے تاریخی خطبہ دیا، جہاں انہوں نے پہلی بار ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی تقدیر بدلنے کا پیغام دیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا۔ شاعر مشرق نے اسلام کی بقا کے لیے مسلم ریاست کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی بقا کا دار و مدار ایک مخصوص علاقے پر کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ایک مسلم ریاست قائم کر دی جائے۔ مسلمانوں کے بہترین مفاد میں متحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رہو، کوئی کوس تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطے کہ تمہاری قیادت بہترین ہو۔ وہ آزادی کی جنگ بہتر لڑ سکتی ہو جس کے پاس سپاہ سالار بہتر ہو۔ اگر شاعر مشرق نہ ہوتے تو شاید اب بھی ہم بھارت کے مسلمانوں کی طرح سے مودی سرکار کے جوتے چاٹ رہے ہوتے۔ شاعر مشرق کے خیالات ہی پاکستان کی منزل بنے، جس کی تکمیل کے لیے قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔